ملاد مفہوم کے ہے تو یہ ملاد کا معنی وہ پیدا ہونا کسی انسان کا دنیا تے آونا کسی انسان کا یعنی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا مرد عورت کا وہ ملاپ کا اس تو بعد اولاد پیدا ہونی ہے تو وہ جڑا ہے پیدائش جمنا اس کو آتے ہیں ملاد۔ تو آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد ہے۔ آپ علیہ السلام دی بیویاں ہیں 9 یا 11، آپ علیہ السلام کا خاندان ہے، آپ علیہ السلام کے والدنا عبداللہ اور والدنا حضرت آمنہ، آپ کے دادنا عبد المطلب، آگے پردادا بنو ہاشم، یعنی اس طریقے کہ آپ علیہ السلام کا ایک سلسلہ نسب ہے پورا کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے ہیں طیب، قاسم، طاہر، اور آپ علیہ السلام کے بیٹیاں میں 4 ام کلثوم اور رقیہ، زینب اور حضرت فاطمہ۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا خاندان بھی ہے، آپ علیہ السلام کی سارا نسب بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو ملاد ہے، ملاد وہ ہے آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے۔ دوجے طبقہ وہ سارا سال 11 مہینے آپ علیہ السلام متعلق آدر علیہ السلام والسلام علیہ یا نور من نور اللہ، یعنی اللہ دے نور دے وچوں نور، یعنی انہوں کا دعویٰ ہے 11 مہینے کم و بیش بھی اللہ دے نور دے وچوں نور ہیں، نور من نور اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرما رہے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اکیلا ہاں، میرا کوئی شریک کوئی نہیں، میں نہ کسی جو پیدا ہویا تے نہ کسی دے نہ میرے جو پیدا ہوا ہے۔ تو یہ نور میں نور اللہ یہ لفظ ہے اللہ دے نور دے وچوں نور دا معنی بنتا ہے۔ تو ایک علیحدہ نور ہے، ایک علیحدہ گل ہے، وہی علیحدہ چیز ہے، لیکن نور میں نور لفظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ دے وچوں نور پیدا کریں، اللہ دے نور دا حصہ۔ تو انبیاء جتنے آئے وہ بشر آئیں، انسان آئیں، نہ وہ فرشتوں کے وچوں آن انبیاء کرام، نہ وہ جنات وچوں انبیاء کرام آن۔ تو انبیاء کرام کا آونا مبعوث ہونا جتنے انبیاء کرام آئے ہیں نا دنیا کے اندر 1,24,000 تعداد دسی ویلی ہے، تو وہ سارے ہی بشر ہیں، انسان ہیں، اور انہوں نے سارا دی اولاد اگے اولاد ہی آئی، پچھوں انہوں کا خاندان بھی آئی۔ تو یعنی جڑا نور ہے، نوری مخلوق وہ ایک علیحدہ ہے، جنات والی مخلوق ایک علیحدہ ہے، انسان والی مخلوق ایک علیحدہ ہے۔ تو جڑی نوری مخلوق ہے انہوں فرشتے آ دیں، جنات والی مخلوق جنات آ دیں، اور انسان والی مخلوق انسان آ دیں، اور انہاں انسانوں کے وچوں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے نام مبعوث فرمایا ہے۔ اور انہاں سارا شجر نسب سارا دی یعنی ترتیب اللہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ انسانوں کے وچوں انسان ہوئے۔ آج بھی کچھ لوگ یہ گل کریں کہ اللہ کے نور وچوں نور کا حصہ تے پچھلے قوماں ہیں، پچھلے قوماں بن انبیاء علیہ السلام دیاں وہ بھی تقریباً انیاری آدیاں بھائی نبی ایسا ہونا چاہیے جہاں سارے مشابہ نہ ہوئے، وہ ایک علیحدہ ہوئے، ڈیفرنٹ ہوئے، یعنی منفرد ہوئے، سارے تو انہوں کی خصوصیات علیحدہ ہوئے تو وہ نبی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ بھی آتے ہیں کہ انسان نبی کیوں بن سکتا ہے، یہ آسان انسان ہے، کھانا ہے پیندا ہے، اچھا وہ بیوی بچے شادیاں کریں ہے، وہ سارے انسان ہیں تو وہ کیوں نبی بن سکتا ہے۔ انہوں لوگوں نے یہ نظریہ آئی کہ انسان جو ہے نبی نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی ایسی مخلوق ہوئے جس ساتھ علیحدہ ہوئے۔ تو فرشتوں کا ذکر انہوں نے کیا بھی فرشتے بھی نبی رہنا وہ ہونا چاہیے، قرآن پاک کا ذکر آتا بنا قوم دا وہ آتے ہیں کہ فرشتہ بھی ہونا چاہیے نبی، انسان نہ ہوئے، یعنی سارے وکار نہ ہوئے، یعنی انسان کے وچوں نہ ہوئے۔ تو وہ چیزاں اس وقت ہی یہ نظریہ آئی، اور آئی نظریہ لوگ یہ پیش کریں کہ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بے شک میار آپ علیہ السلام کے انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن جتنے دنیا کے انسان پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہو سے ہیں سارے کو آپ علیہ السلام کا رتبہ بلاندے، ہر نبی کا رتبہ ساری مخلوقات کو بلاندے، لیکن آپ علیہ السلام کا رتبہ مبارک جڑا ہے وہ جتنی کائنات پیدا ہو چکی ہے، چاہے جتنے امام اپنا جتنے بھی پیغمبر آ چکے ہیں، اولو العزم پیغمبر آ چکے ہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آ چکے ہیں، انہاں سارے مرتبہ آپ علیہ السلام کا سب تو زیادہ ہے۔ لیکن آپ انسانوں کے وچوں آپ دادا دادی خاندان ہے، مائے والدین ہیں، سارا کچھ ہے، بیوی اولاد ہیں، بچے ہیں، سارا کچھ ہے، آپ انسان ہیں لیکن سارا تو اعلیٰ انسان ہیں، اشرف المخلوقات جو سارا تو اشرف، یعنی یہ آپ علیہ السلام مرتبہ ہے۔
لیکن آپ علیہ السلام ہی انسان اور بشر ہیں. قرآن پاک نے اسی چیز کا ذکر کیتا ہے اور قرآن پاک نے بنا قوم کا ذکر کیتا ہے کہ بھیا قوما وہ کہڑی گلاں آدیاں اور کیویں آدیاں کہ نبی ہے وہ نبی جڑا ہوئے اس سال تو مختلف ہوئے. تو قرآن پاک نے تذکرہ کیتا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیتا ہے کہ جڑے سردار لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیتا، جنہوں نے اللہ دی توحید کا انکار کیتا، جنہوں نے شرک کیتا تے کفر کیتا، انہوں نے بھی یہ گل کیتی کہ تو سارے یار بشر ہے، یہ نبی یہ ہیں سارے یار بشر ہیں، سانو انہاں تو وکھرا ہونا چاہیے. لیکن نبی جڑے چاہتے ہیں انہاں دے بقول جڑے نبی چاہتے ہیں کہ سانو انہاں لوگوں تے فضیلت حاصل ہوئے وہ صرف اس واسطے چاہتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا، اگر اللہ چاہتا تو سارے تے فرشتہ نازل فرما رہنا، اگر اللہ چاہتا تو سارے تے فرشتہ مبعوث فرما رہنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگو انہاں لوگوں نے بھی یہ گل آکھی کہ جڑے انبیاء کرام سلام نے گل آج کریں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نارے جڑے انبیاء کرام نے گل آج کے کریں اسارے پیو دادے نے کو نہیں سنیا، اسارے تے خاندان کسی نے نہیں سنیا. ایسے نویں نویں گلاں کریں نویں نویں توحید دے بیانات بیان نویں نویں توحید بیان کریں. یعنی اس طریقے نال انہوں نے انبیاء کرام السلام آکھا کہ انبیاء علیہ السلام نے ایک فرشتہ ہونا چاہیے تے دوجا وہ ایسے ایسے گلاں کریں سارے پیو دادے نے نہیں سنیا. اج سانو بھی لوگ یہ گلاں آدھے کہ پتہ تساں کتوں مسئلے کاٹ کے نہ دیو، پتہ تھوڑے کو حدیثاں وکھریاں کہ کوئی نہ، پتہ تھوڑا قرآن وکھرا ہے کہ کوئی نہ. یعنی ایسی چیزاں سانو بھی پیش آندیاں کہ لوگ سانو تے اعتراض کریں پتہ تساں کتوں کاٹ کے نہ دیو. یعنی انبیاء علیہ السلام نے یہ اعتراض کیتا ویندا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ دی توحید بیان کریں اور انہوں نے کنا نے کنا سنی ہے کونن توحید دے گلاں کنا سنی ہے کونن او تے شرک دے جو رہندے تے ساری گلاں شرک نے سن دیاں. یعنی توحید دے گل انبیاء علیہ السلام آ کے کیتی ہے تے اس واسطے انہاں نوں نویں گلاں لگ دیاں کہ پتہ نہیں کتوں کاٹ کے نہ دیو. یعنی انہاں دا نظریہ ہے کہ یا تو فرشتہ ہونا چاہیے سارے اوتے سارے سمجھاونا تے فرشتہ ہونا چاہیے. تے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام دے فرمایا فقالوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. وہ آدھے کہ تساں تاں انہاں لوگاں نوں انبیاء بنا کے بیچ چھوڑے. یعنی اللہ تعالیٰ دے اعتراض کریں کہ اے نبوت جڑا دعویٰ کریندے پئے جڑے نبی ہیں تساں نبی منیندے ہو اے تاں اوے لاؤ کہ ساڈیاں قوماں جڑیاں ہیں ساڈیاں قوماں دے وچوں ہیں اور ساڈیاں قوماں جڑیاں او سارے محتاط ہیں. یعنی سارے محتاط قوماں دے وچوں نبی ہونا انہاں واسطے اے عیب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نے فرمایا انہاں لوگاں نے آکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہیے کہ سارے واسطے کوئی ایسی مخلوق پیدا کریا جڑی ساتھ منفرد ہویا سارے وچوں نہ ہویا نہ وہ کھاویا تے نہ پیویا تے نہ وہ ایسی گلاں کریا. یعنی سارے نال دی مشابہت نہ ہویا او چاہندے ہیں کہ یہ مخلوق ہونی چاہیے. اگے اللہ تعالیٰ نے اور مقام تے فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں لوگاں نوں ہدایت آمن دے بعد یعنی ہدایت نوں سمجھن دے بعد ہدایت واضح ہون دے بعد انہاں نوں ایک چیز رکاوٹ ہے ایمان کھناون وچ کہ او آدھن کہ الا بشر رسولا بعث قالوا بعث الله بشر رسولا. یعنی تساں بشر رسول کیوں نازل کیتا ہے. یعنی بشر نبی نہیں ہونا چاہیے. انہاں دا دعویٰ ایو ہے باقی سمجھی ساری گلاں کھڑیاں لیکن رکاوٹ انہاں دی یہ بھی پیدا تھیندی پئی ہے کہ بشر نبی نہیں ہونا چاہیے. تو اس واسطے انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیتا رسالت کا انکار کیتا. اور مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
رسولا. اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تو سنو تا بولو فرما دیو اگر فرشتے میں اتار دا تھوڑے اندر تو فرشتے اپنے مطمئن ہو کے چلتے پھرتے رہنا، فرشتے مطمئن ہو کے اپنا کام کرتے رہنا، لیکن تھانو تو انہوں دا پتہ کو نہیں کہ او فرشتے مخلوق علیحدہ ہیں، انہوں دا کام ہی علیحدہ ہے، نہ وہ کھانے تے نہ وہ پینے ہیں، نہ انہوں دی شادیاں تے نہ انہوں دے بیوی بچے ہیں. یعنی تھوڑے اندر رہ کے وہ اپنا کام کرتے رہنا، لیکن تھانو دا نہ فائدہ تھی ویا نہ نقصان تھی ویا. یعنی جڑے کام تھانو سکھاونے چاہیے دین وہ فرشتے نے نہیں نام تھی سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گل فرمائی ہے کہ میں فرشتے نازل کر دیواں ہاں لیکن تھانو انہاں دا فائدہ کو نہیں. نالے وقت وہ بھی جڑے پہلے مخلوقات ہیں یعنی جڑے پہلے انبیاء دیاں قومان نالے او انبیاء علیہ السلام اے بھی نالے چہیدہ کرینا جی میں آدھیں مخول کرینا تے مذاق کرینا کہ تو تاسا اساں ایمان نہیں گھنا دے، تو بھاویں اپنی کوٹھیاں تے بنگلے تے محل سونے تے بنا گنیا وات میں سے ایمان نہیں گنا دے. وہ آدھے تے بھاویں تو اسمان تے چڑھ ونیا وات ایسا ایمان نہیں گنا دے. اس سورۃ بنی اسرائیل دیاں آیتاں دا میں مختصر ترجمہ رسانا پیا. یعنی وہ آدھے کہ تساں بھاویں کھجور دے باغ بنا گنوا بھاویں انگور دے باغ بنا گنوا تے بھاویں انگور دے کھجور دے باغاں دے وچ ہر جگہ تساں نہر پانی دی جاری کر دوا، نہر دودھ دی جاری کر دوا وات میں سوال ایمان نہیں گناونا. یعنی انہاں دا مین مشن تے مین مقصد یہ ہے کہ نبی جڑا ہوے او بشر نہیں ہونا چاہیے، نبی نو کوئی ایسی خصوصیات دا حامل ہونا چاہیے جڑی سارے مشابہت نہ کرے، کھانا پینا سارے نال نہ ہوے، رہن سہن سارے نال نہ ہوے، ادھے بیوی بچے سارے نال دے نہ ہوئیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نبی بشر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی فرشتہ نبی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اشارہ ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام میں سارے انبیاء علیہ السلام انسانوں وچ بھیجن تے تھوڑی انسانیت دی اصلاح واسطے بھیجن. یعنی انسان ہو کے جڑا ساری اصلاح کرے سی جڑے سانوں ضرورت پیش آسی وہ انہاں ضرورتاں مطابق سانوں وہ عمل سے سی کہ اس طریقے کرنا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی ساری تعلیمات موجود ہیں. آپ علیہ السلام دی لیٹرین تو گھن کے یعنی لیٹرین بجنا کیویں پاؤنا کیویں لیٹرین آنے تو پہلے پڑھنا کیویں تے باہر نکل کے پڑھنا ہے. یعنی سارے اندر رہ کے آپ علیہ السلام نے یہ سارے طریقے دسے ہیں، یہ ساری خصوصیات دسیاں ہیں، یہ سارے دین دی گلاں سارے واسطے دسیاں ہیں. یہ تاں دسیاں کہ آپ علیہ السلام انسان ہیں تے انسان دے وچوں ہیں تے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے انسان بنا کے نازل فرمائے تے سب تو اعلیٰ انسان نازل فرمائے. تو سارے اندر رہ کے انہوں نے یہ طریقے دسے ہیں کہ تساں شادیاں کرنیاں تے غمیاں کیویں کرنیاں، تساں خوشیاں کیویں کرنیاں، تساں غمی کیویں نبھاونی ہے. یعنی سارے جگہ آپ علیہ السلام نے دسیاں انسان ہو کے تے تاں سارے اندر رہ کے تے سانوں دسیاں کیونکہ وہ تقاضے آپ علیہ السلام نہیں ہو سکتے ہیں. آپ علیہ السلام تکلیف آئیاں تے عام لوگوں کو تکلیف آئیاں. آپ علیہ السلام بھی کھانے پیندے ہیں تے عام لوگ بھی کھانے پیندے ہیں. آپ علیہ السلام بھی بیوی بچے ہیں تے لوگوں نے بھی بیوی بچے ہیں. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سارے اندر رہ کے ساری اصلاح واسطے سانوں وہ چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ انسانوں دے وچ رہ کے انسان ہو کے تے انساناں دی اصلاح کرے سن تے جنت دے راستے تے چلنا وال پانا سن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.